बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मोहसिन रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। नाज़रीन, सबसे पहले अपनी वीडियो की इब्तिदा में एक खुशखबरी से करना चाहूँगा। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। एग्जैक्टली इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में इंटरनेट की जो फैसिलिटीज़ है उसको रिस्टोर करना शुरू कर दिया गया है, जिसमें कराची, लाहौर और पेशावर और मुख्तलिफ़ सिटीज़ हैं, सरगोदा, ETC, काफ़ी सारे शहर हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज इस वक्त बहाल हो चुकी हैं और ये मरहला वाइज शायद आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे पाकिस्तान में रिस्टोरेशन हो जाएगी और पूरे पाकिस्तान में आज से 4 दिन पहले जैसे इंटरनेट चल रहा था उसी तरह इंटरनेट फिर से चलना शुरू हो जाएगा। तो हाज़रीन, इस गुड न्यूज़ के साथ एक अहम डेवलपमेंट जो आज हुई, आज पूरे दिन की जिसमें पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी आज शाम तक, अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इमरान खान साहब को, जैसा कि पता है कि आज कोर्ट से ज़मानत मिल गई थी और इस वक्त उन्हें कोर्ट से जाने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन इजाज़त देने से पहले जो सूरत हाल गुजरी पूरे दिन में, मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा आपके सामने वो शेयर करता चलूँ या उसके एक हल्का सा रिव्यू दे दूँ। हाज़रीन, जो पिछले 48 घंटे थे ऑलमोस्ट, अगर हम उसमें कल का दिन भी शामिल कर लें, आज के भी 24 घंटे हम शामिल कर लें, या अगर हम उससे भी पहले चले जाएँ तो ऑलमोस्ट पिछले 50-60 घंटे जो गुजरे हैं वो इस कौम ने इंतहाई अजियत, कुर्ब और अलमनाक हालत में गुजारे हैं। अजियत किस तरह थी कि आप देख रहे हैं कि पूरा जो 24-25 घंटे ये गुजरे हैं लेटेस्ट, और उससे पहले भी जो 50-60 या 2-3 दिन जो गुजरे हैं उसमें एक ऐसी कैफियत थी, मतलब एक कौम जो थी वो हर वक्त एक ऐसी कैफियत में थी कि जिसकी कोई सूरत हाल कोई वाज़ेह नज़र नहीं आ रही थी। मुल्की हालात इस तरफ जा रहे थे कि कौम जो थी वो बिल्कुल बदएतमाद हुई पड़ी थी। बदएतमाद तो बल्कि दूर की बात, पूरी कौम इस वक्त कन्फ्यूज़ और मायूस हुई थी। हालात इस तरह थे जिसमें बिलखुसूस जब इमरान खान साहब को अरेस्ट किया गया तो उसी वक्त एहतजाज, धरने, जलाओ गिराओ और ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। और इन पिछले 48 घंटों में बिलखुसूस जो चीज़ें हुई हैं, मैं एक दफ़ा बारी बारी उनको रिव्यू करता चला कि इमरान खान साहब को जब अदालत में पेशी के लिए गए तो इमरान खान साहब को वहाँ पे मौजूद रेंजर ने नैब के एक एलामिये को बुनियाद बनाकर फ़ौरन अरेस्ट कर लिया। उस अरेस्ट करने के बाद पूरी कौम सड़कों पर निकल आई। अब पूरी कौम से मुराद भी मेरी यकीनन यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वर्कर्स और कुछ जज्बाती लोग जो थे वो सारे के सारे उस वक्त सड़कों पर थे और एहतजाज करना शुरू हो गए। उस एहतजाज ने बहुत से रंग दिखाए, बहुत से रुख बदले, उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं और बहुत सी खुशगुमानियाँ और बहुत सी बदगुमानियाँ जो थीं वो भी खुल के सामने आ गईं। सबसे बदतरीन जो सूरत हाल रही वो रही तोड़ फोड़ और इदारों पर चढ़ाव, हमला और इस तरह की सूरत हाल हुई। उसमें बेखसूस उसमें आपने देखा कि अस्करी बैंक को जलाया गया, आर्मी की कुछ ऐसी तनसीबात थीं या ऐसी अमलाक थीं जिन पर हमला किया गया। ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें रहीं। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ लोग क्या बल्कि उसके बाद तो वीडियो प्रूफ भी आ चुके हैं कि ये जो जलाओ गिराव करने वाले लोग थे, जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग थे, तहरीक इंसाफ ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे वर्कर्स और हमारे लोग इसमें शामिल नहीं थे। वो इमरान खान साहब ने भी किया, असद उमर साहब ने भी किया और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी किया कि जो जलाओ गिराव करने वाले लोग हैं, जो तोड़ फोड़ करने वाले लोग हैं, जो इदारों के अंदर घुसने वाले लोग हैं, वो हमारे लोग शामिल नहीं थे। उसके कुछ वीडियोज़ भी मौजूद हैं जो प्रूफ के तौर पर पेश की गई हैं, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को भी की गई हैं, चैनल पर भी वो आ रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स को दी गई हैं वो वीडियोज़ कि जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेज या इदारों की गाड़ियों में से लोग उतरे और उन्होंने जाकर एहतजाज का हिस्सा बनना शुरू हो गए। अब हुकूमत का ये कहना है, सॉरी, जो अपोजिशन है या इमरान खान या तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि यही वो लोग थे जो इदारों के अंदर घुसे, जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की। और उसमें एक ऐसी सूरत लाहौर में हुई कि कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया और कोर कमांडर हाउस पर आपको भी पता है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि वहाँ पर जो लोग लाहौर में रहते हैं, लाहौर में आता जाते हैं, जो आर्मी के साथ जिनके होता है थोड़ा बहुत आना जाना, वो जानते हैं कि कोर कमांडर हाउस में एंट्री जो है वो इतनी आसान बात नहीं होती है। सुनने में आ रहा है कि जब अवाम या जब पब्लिक कोर कमांडर हाउस की तरफ जब उन्होंने चढ़ाई की है, चेरिंग क्रॉस, जब उन्होंने माल रोड से और आगे वो निकले जब, तो उन्होंने जब देखा कि कोर कमांडर हाउस जो है वहाँ पे कोई ना कोई सिक्योरिटी थी, ना कोई वहाँ पे लोग थे, और एक आध फौजी और कुछ जज्बाती लोग थे जो गालम गलूज कर रहे थे। वो भी ट्रैक सूट में एक शख्स भी नज़र आया जो बाद में बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि वो कहाँ चला गया। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, इस पर मैं कोई राय नहीं दे रहा, सिर्फ बता ये रहा हूँ कि हालात इतने ख़राब हुए थे कि लोगों ने तोड़ फोड़ भी की, मामलात भी ख़राब हुए। 24 घंटे 48 घंटे कौम सड़कों पे रही, जलाओ गिराव चलता रहा, मुल्क में इंटरनेट सर्विसेज बंद रही हैं, डॉलर बढ़ता चला गया और बिलखुसूस स्टॉक मार्केट जो थी वो बहुत नीचे आई। इंटरनेशनल लेवल पर हमारा इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। इंटरनेशनल मीडिया, BBC और बिलखुसूस इंडियन मीडिया ने इन चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया कि देखिए जी, लोग तनसीबात पर हमले कर रहे हैं, लोग आर्मी के घरों में घुस रहे हैं, लोगों ने कोर कमांडर हाउस पर दावा बोल दिया, लोग GHQ का गेट तोड़कर अंदर चले गए हैं। तो इससे ये हुआ है कि हमारी जो आर्मी का और हमारे इदारों का और हमारी कौम
کا بالخصوص امیج جو تھا وہ انٹرنیشنل ورلڈ میں بہت غلط امیج گیا ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. کسی بھی صورت میں کسی بھی ادارے پر کسی بھی پارٹی کسی بھی جماعت کسی بھی شخص کو چڑھائی کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی, اس کی فیور نہیں کی جا سکتی, اس کی ہمیشہ مذمت ہی کی جائے گی. جب بھی کوئی احتجاج کی باری آتی ہے تو بے شک بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قوم کو احتجاج کا حق جو ہے وہ آئین نے دے رکھا ہے, اور آئینی طور پر بغیر توڑ پھوڑ کے پرامن احتجاج کی پوری قوم کو یہ اس کو رائٹ ہے. وہ کسی بھی اپنے معاملے پر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس پروٹیسٹ کی اجازت ہے. لیکن دوسری طرف اس پروٹیسٹ میں اگر آپ املاک کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں, آپ جلاؤ گراؤ شروع کر دیتے ہیں, آپ لوگوں کی آپ اداروں کی تنصیبات اور املاک پر اگر حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل بھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی, اس طرح کی گمگیر حالات کیوں ہوئے, یہ سچویشن کس لیے کریٹ ہوئی. تو اس کا سارا اگر میں یہ کہوں کہ ساری کی ساری ذمہ داری کسی ایک شخص پر عائد ہوتی ہے تو وہ ایک شخص صرف اور صرف رانا ثناء اللہ صاحب ہے, جو اس وقت پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں. وزیر داخلہ صاحب نے اتنے بدترین حالات بنا دی اس ملک کے, اتنی سچویشن خراب کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہوئے, میرا یہ گمان ہے, مطلب میں یہ کوئی میرے پاس میں کوئی پروف نہیں دے رہا, میرا یہ گمان ہے کہ یہ جتنے بھی حملے اور یہ ساری چیزیں ہوئی اور جو بھی معاملات خراب ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں رانا ثناء اللہ جیسا جو خونی شخص ہے, جو پہلے بھی قتل و غارت میں انوالو رہا ہے, ہمیشہ ہی اس کی ایک طرز عمل رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس جلاؤ گراؤ میں بھی وہی انوالو ہے, یہ حملے کروانے میں بھی وہی انوالو ہے. اور جو بھی معاملہ ہوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف اور جو ہمارے اداروں کے درمیان جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں یا جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں رانا ثناء اللہ پوری طرح ذمہ دار ہے. یہ بھی نہیں میں کہہ رہا کہ اس کا کچھ نہ کچھ رول ہے, وہ پوری طرح اس میں ذمہ دار ہے. اس وقت جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے یقیناً وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو حاضرین, اس وقت صورتحال یہ بنی کہ پھر عمران خان صاحب کو اگلے دن جب یہ توڑ پھوڑ احتجاج, جب قوم نے عوام نے سڑکوں پر جب نکلا ہے, لوگ پریشر آ گیا جب حکومت کے اوپر, تو اس وقت فوراً سپریم کورٹ نے جب یہ حالات دیکھے تو سپریم کورٹ نے اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے عمران خان صاحب کو عدالت میں طلب کیا اور زبردستی فورس کیا. اس میں بھی بڑی پھر ایک ہجان کی کیفیت چلتی رہی. پھر عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت نے انہیں کہا کہ آپ اگلے دن ہائی کورٹ میں جائیں, ہم آپ کو وہاں سے اپنی ضمانت کا بندوبست کریں, آپ کی گرفتاری غیر قانونی تھی. جب اگلے دن عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچتے ہی جب ٹرائل سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے تو ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی. ایک وکیل صاحب تھے, انہوں نے وہاں پہ نعرہ بازی شروع کر دی. اس نعرہ بازی پر جج صاحب جو تھے, انہوں نے جو ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے, انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر آپ صورتحال اس طرح کی چلا کے رکھیں گے, اگر اس طرح کی سچویشن ہوئی تو پھر ہم سماعت نہیں کر پائیں گے اور پھر ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لے پائیں گے. تو جس پر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ پلانٹڈ ہے, یہ ہمارا بندہ نہیں ہے, وکیل یہ ہمارا نہیں ہے. ان کے اس بات پر اٹارنی جنرل نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا پروف ہے, آپ کس طرح الزام لگا رہے ہیں. تو جس پر عمران خان صاحب نے بعد میں معذرت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ آپ غصہ نہ کریں, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. وہ سچویشن اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ الفاظ واپس لینا ہی بنتا تھا, کیونکہ عمران خان کسی بھی طرح کوئی بھی جو کلیش تھا وہ نہیں چاہ رہے تھے یا کوئی معاذرہ ہی نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ سموتھلی سماعت ہو اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے وہ جلد سے جلد ہو اور وقت ضائع نہ ہو عدالت کا. تو اس وقت انہوں نے اپنے الفاظ واپس لیے. تو اس طرح کی اور بھی بدمزگیاں ہوتی رہیں. ہائی کورٹ نے یہ آرڈر دے رکھا تھا کہ کوئی بھی ورکر, وکلا اور جو مطلب اس کے ریلیٹڈ ہے کیس کے لوگ, اس کے علاوہ کوئی بھی شخص اندر نہیں آ سکتا. گویا القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی, اس میں عمران خان صاحب کو 31 مئی تک ضمانت دے دی گئی. ساتھ 4 اور کیس بھی لگائے گئے تھے اور کورٹ نے تمام کیسز آلموسٹ ان کی سماعت کی. اور تمام کیسز جو تھے عمران خان صاحب پر, ان سب میں عمران خان صاحب کو کسی میں 2 دن کے لیے, کسی میں منڈے تک, کسی میں 16 مئی تک, اور حفاظتی ضمانتیں ان کی ہوتی چلی گئیں. اور تقریباً پاکستان میں موجود تمام کیسز جو تھے ان میں انہیں سیکورٹی ضمانت دے دی گئی. اور عدالت نے یہ خصوصی طور پر اپنا ریمارکس دیے اور حکم جاری کیا کہ عمران خان صاحب کو جب تک وہ ضمانت پہ ہیں, کسی بھی کیس میں, خواہ وہ ظاہری ہیں یا کوئی اگر چھپے ہوئے کیس یا کچھ ایسے کیس بنا رکھے ہیں جو ابھی تک جن کو ایکسپوز نہیں کیا گیا, کسی بھی کیس میں عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو یہ بڑے زبردست ریمارکس تھے عمران خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب کو اب 12 یا 16 یا 17 31 تاریخ تک کسی بھی کیس میں گرفتار کم از کم نہیں کیا جائے. عمران خان صاحب نے یہ خدشہ اس کا اظہار کیا کہ مجھے ہائی کورٹ سے نکلتے ہی یہ گرفتار کر لیں گے, جس کے بدلے میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے یہ فوراً آرڈر جاری کر دیے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے. حاضرین, اس کے بعد بہت ہیجان کی کیفیت پھر سے ایک پیدا ہو گئی جب عمران خان صاحب کو ضمانت حاصل ہونے کے باوجود انہیں کورٹ سے نہیں نکلنے دیا گیا. عمران خان صاحب تقریباً 6 گھنٹے تک, یعنی 2 بجے کیس کی جب 2:30 بجے دوبارہ سماعت ہوئی تو تقریباً یہ 3:30-4 بجے تک عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل چکی تھیں. اس کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک عمران خان صاحب کو کورٹ سے نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ مختلف قسم کے بہانے کیے جا رہے تھے, روڈ بلاک ہو گئے, سیکورٹی کا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے.
تو جب عمران خان صاحب نے دیکھا کہ یہاں پہ انہیں کچھ نظر آیا کہ شاید یہ کوئی کسی اور طرح کی کوئی گیم کوئی الٹ ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب نے پھر فوراً الرٹ کیا آئی جی اسلام آباد سیکورٹی پولیس جو آئی جی تھے، انہیں فوراً آرڈر کیا کہ اگر تو مجھے آپ فوری طور پر رہا نہیں کریں گے تو میں 15 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، 15 منٹ کے بعد میں اپنی قوم کو یا اپنے ورکرز کو میں کال دے دوں گا، احتجاج کی کال دوں گا، نہیں تو مجھے 15 منٹ سے پہلے جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اب یہ صورتحال ابھی چل ہی رہی تھی کہ اس میں 15-20 منٹ کا ٹائم گزر گیا۔ جب 15-20 منٹ کا گزرا تو پھر عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی تو یہ عادت ہے، جس طرح وہ جب کمٹمنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ سوچتے نہیں ہیں کہ آگے نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو عمران خان صاحب نے 15 منٹ کے بعد فوراً ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا، اور اس پیغام میں انہوں نے یہی کہا کہ پوری قوم کو کال دی کہ آپ احتجاج کے لیے باہر نکلیں، مجھے جان بوجھ کے روکا جا رہا ہے، مجھے دوبارہ سے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے ان کی جو نیت ہے وہ ٹھیک نہیں لگتی ہے۔ تو جیسے ہی ان کی وہ ویڈیو ریلیز ہوئی، وہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ بند تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ویڈیو آپ مختلف اس کے بڑے سورسز ہوتے ہیں، لوگ کسی نہ کسی ذریعے سے انٹرنیٹ چلا ہی رہے ہیں، تو جہاں پہ انٹرنیٹ اویلیبل تھا وہ ساری ویڈیو فوراً اسپریڈ ہوئی، نہیں تو نیوز وہ کم از کم پورے ورکر تک پہنچ گئی۔ جیسے ہی ان کی ویڈیو نکلی، اس کے کچھ 5-10-15 منٹ کے اندر ہی سیکورٹی ہائی الرٹ ہوئی، ایک مرسڈیز گاڑی بھی آئی، بلٹ پروف بم پروف گاڑی تھی۔ تو وہ پھر اس کے بعد آنن فانن ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ کے جو بیک ڈور گیٹ ہے وہاں سے انہیں نکال دیا گیا، اور عمران خان صاحب کو وہاں سے رہائی مل گئی۔ یہ حاضرین ایک ریویو تھا، اوورال میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان صاحب جس کیفیت میں رہے، لیکن ان 48 گھنٹوں میں جو ملک کا نقصان ہوا، جو قوم کا نقصان ہوا، جو ہمارا مورل انٹرنیشنل ورلڈ میں جو ہمارا ڈیمیج ہوا، وہ اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ سیلولر کمپنیز کو کتنا نقصان ہوا، ہمارا ڈالر اوپر چلا گیا، ہماری سٹاک مارکیٹ خراب ہو گئی، یہ سارے معاملات اپنی جگہ پہ تھے۔ اب اس کے بعد سچویشن کیا ہے حاضرین، ایک نئی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تھے، انہیں جب پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی ہے تو وہ فوراً آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ ان کا جینا حرام ہو گیا، جیسے ان کے اوپر کسی نے ایٹم بم گرا دیا ہو، اور انہیں ایسی کوئی مرچیں لگیں کہ انہوں نے وہی پرانے 4-5-6 چہرے انہوں نے اکٹھے کیے اور اپنے ساتھ لائن میں کھڑا کر کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس فوراً اس کا بٹن آن کر دیا۔ ان کے پاس اور تو کچھ اب بچا نہیں ہے، وہ صرف پریس کانفرنس جو گئی رہ گئے ہیں۔ ایک انہوں نے، وہ خود ہوتے ہیں، اور ایک انہوں نے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے، ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ میں تو جب بھی سوچتا ہوں، میں تو ان کے بارے میں میرا تو ایک ہی ویو ہے کہ وہ آج کل وہ جیسے بھٹکی ہوئی روح ہیں، وہ ان کا حساب تو وہ بھٹکی ہوئی روح والا ہی ہے کہ وہ انہوں نے ساتھ ملائے ہوئے ہوتا ہے، ان کا نہ کوئی، وہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے، نہ روندی نہ روندا، تو ان کا حساب وہی ہے، ان کے نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی ان کا لینا نہ دینا۔ تو وہ مولانا انس نورانی صاحب کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے، شاہد خاقان عباسی صاحب ان کے ساتھ تھے، جو آج کل ویسے ہی نون لیگ کے کوئی حق میں نہیں رہے، ان کا زیادہ جو ریمارکس ان کے آ رہے ہیں، تو ان 3-4 بندوں کو ساتھ کھڑا کر کے انہوں نے سوموار والے دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ میں منڈے والے دن سپریم کورٹ پر چڑھائی کروں گا مطلب میں دھرنا دوں گا۔ تو ان سے کوئی پہلے سے سوال یہ کہ بھائی آپ کس کے خلاف دھرنا دو گے؟ اپنی حکومت کے خلاف دھرنا دو گے؟ آپ کی پی ڈی ایم، اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے، اور پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، یعنی حکومت سمجھ لیں کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ہے، اور اس حکومت میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ سوموار والے دن میں دھرنا دوں گا۔ حضرین ایک چیز آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پورے ملک میں دفعہ 144 نافذ ہے، اور اس دفعہ کے تحت کوئی بھی بندے جو ہیں وہ اکٹھ اجتماع یا وہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ تو میں امید رکھوں گا پی ڈی ایم کی حکومت کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ جیسے ہی مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کے لیے نکلیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب ملکی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے فوراً مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو ورکر دفعہ 144 کی جو خلاف ورزی کریں گے ان پر اسی طرح شیلنگ بھی کریں گے، اسی طرح ان کو مارا پیٹا بھی جائے گا۔ ان کے وہ پولیس کے پاس جو اسپیشل قسم کی ایک ہوتی ہے لاٹھی چارج کے لیے، وہی لاٹھیاں ان پر توڑی جائیں گی، اسی طرح جیسے عمران خان صاحب کے ورکرز پر توڑی گئی ہیں، اسی طرح ان کو اگر جہاں پہ ضرورت ہوا تو ربڑ بلٹ بھی ان پر چلائی جائیں گی، جہاں پر ضرورت پڑی تو مولانا فضل الرحمان صاحب فضل الرحمان کی اس جماعت کے ورکروں کو اریسٹ بھی کریں گے، اور یہ سارے معاملات ان کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہوں گے، کیونکہ قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے، یہ صرف عمران خان کے لیے نہیں ہے، کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ تو امید رکھتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب اگر احتجاج کے لیے نکلیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنی حکومت کو کہیں گے کہ اس احتجاج کو کسی بھی صورت میں روکا جائے، اور ان ورکروں کو کسی بھی صورت میں اریسٹ کر کے گرفتار کر کے ان کو جیلوں کے اندر ڈال کر وہاں پہ الگ سے ان کی پھینٹی لگائی جائے۔ اس وقت ملکی حالات بہت نازک صورتحال میں ہیں، جو اسپیشلی ایک بات آپ سے کرنی تھی، کچھ اس طرح کی بھی آوازیں آ رہی ہیں میری، یہ چونکہ یہ لاسٹ کومنٹس ہیں میرے، کچھ آوازیں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب جتنا ٹائم
جو अरेस्ट रहे हैं, जेल में रहे हैं, और इमरान खान साहब की जमात की जो सेकंड लाइन क़यादत है वो जो जेल में रही है, जेलों में तो खैर वो नहीं रही है, वो अरेस्ट ही रही है। उस गिरफ्तारी के दौरान कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे थे, उसमें आर्मी चीफ साहब के साथ भी कुछ मामला तय हुए हैं, और आर्मी चीफ साहब की तरफ से जब ग्रीन सिग्नल दिया गया है तो उस ग्रीन सिग्नल के नतीजे में ही इमरान खान साहब की रिहाई हुई है, जिसका सबूत लोग ये कह रहे हैं कि ये है कि इमरान खान साहब ने को रिहाई की उस टाइम इजाज़त मिली है, यानी कोर्ट से निकलने की इजाज़त उस टाइम मिली है जब इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट दी है कि मेरे आसिम मुनीर साहब के साथ कोई इख्तिलाफात नहीं है। मैं वादा करता हूँ कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो आसिम मुनीर साहब के साथ मैं अपने ताल्लुकात अच्छे रखूँगा, और मेरे हवाले से मेरे जुमले या मेरी बातें जो हैं वो गलत तरह से जनरल आसिम मुनीर साहब को पेश की जा रही हैं। कुछ लोग इस तरह के हैं जो मेरे और जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान फासले और इख्तिलाफात पैदा कर रहे हैं। ये जब उन्होंने स्टेटमेंट दी तो उसके फ़ौरन बाद उनकी रिहाई भी हो गई। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहाइंड द कैमरा मुज़ाकरात हो चुके हैं, डील हो चुकी है, और इस डील के नतीजे में जो इमरान खान साहब की रिहाई भी हुई है, इमरान खान साहब की सारी ज़मानतें भी हुई हैं, और आगे भी मामलात और पूरा रोड मैप तय कर दिया गया है। यही मौलाना फजल रहमान साहब को भी आग लगी हुई है कि ये सिग्नल, ग्रीन सिग्नल जो मिले हैं, ये पॉजिटिव साइन तो हमारे लिए होने चाहिए थे, तो ये अब इमरान खान साहब की तरफ क्यों चली जा रही हैं चीज़ें। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इतना ज़्यादा अवामी प्रेशर आया कि उस प्रेशर के बदले में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो अपनी जो PDM सरकार है उनको ये डील देनी पड़ी है कि उन्होंने इमरान खान साहब को रिहा कर दिया है। दोनों में से बात क्या दुरुस्त होगी, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला मेरा, आपको और हम सब का हामी नसीर हो। वस्सलाम।